اتنا اس کو تکلیف ہوئی، اس نے اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا، اس پہ اس نے اپنا جسم رکھ کے اپنے وجود کو اس پہ رکھ کے خودکشی کر لی۔ ہم سمجھ گئے مجاہد تو تھا مگر نقلی تھا، حق کی صداقتوں کی نشانی، بولو حق کی صداقتوں کی۔ صاحب فتح الباری کہتے ہیں ابو ہریرہ چوکوں میں کہہ رہے ہوتے اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، وہ چوکوں میں کہہ رہے ہوتے اللہ کریم مجھے 61 ہجری کے اس چھوکروں کی لونڈوں کی حکومت سے محفوظ فرمائے، کیونکہ ان کو پتا تھا جو رسول مختار علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، تم اس کو بڑی محنت مشقت سے 1400 سال سے ایک پوری جماعت لگی ہوئی ہے ڈالر پاؤنڈ ریال کی جھنکار میں اس کو جنتی ثابت کرنے کے لیے، اور اس کو نہیں دیکھ رہے گے جس کو نبی نے گودی میں بٹھا کے فرمایا یہ صرف جنتی نہیں جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ عمر، ابو بکر، عثمان، طلحہ، زبیر سارے دیکھ رہے گئے، ان کو پتہ گئے مالک نبی گئے جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ اسی لیے اقبال کہتے گئے جو راز چلا تھا وہ راز سلسلہ بڑھتا گیا آگے بڑھتا گیا، فرمایا پھر وہ راز اللہ نے کرم کیا گئے حضرت جناب امام علی مقام امام حسین پر، فرمایا سر ابراہیم و اسماعیل بود۔ اقبال میں نے پڑھا گئے کون ہے بولو؟ اقبال اعلی حضرت کے نام پہ جس کو ڈینگی لڑے اس سے مخاطب ہوں، یہ اقبال ہے، یہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود، سر ابراہیم و اسماعیل بود، آ اجمال را تفصیل بود۔ وہ جو کام ابراہیم نے اسماعیل نے شروع کیا تھا حضور کے صدقے سے اس کو تکمیل تک پہنچانے والا نبی کی گودی میں کھلا ہوا پھول حسین ابن علی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اقبال تو آگے بڑھتا گئے، اقبال تو آگے بڑھ کے کہتا گئے تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اس نے تو کمال کر دیا جو تربیت رسول مختار نے کی، جو مصطفیٰ کی جھولی سے سیکھا، جو علی کی انگلی پکڑ کے چلا، جو زہرا کی گودی میں بیٹھ کر یہ سنتا رہا، جو فرشتے جھولا جھلاتے رہے۔ اس کی عظمت و رفعت کا عالم یہ ہے اس نے باطل کو کاٹ کے رکھ دیا، اس نے باطل کو تباہ و برباد کر دیا، اس نے ہمیشہ کے لیے اس کو مار دیا، ایک لکیر کھینچ دی حسین نے حق اور باطل کے لیے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں اس دھرتی میں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید عید و قوت از حیات آمد پدید۔ لکیر کھینچنے والا حسین ہے، اس نے بتا دیا ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف دین ہے دوسری طرف دھوکہ ہے، ایک طرف نمازی ہے دوسری طرف سازشی ہے، ایک طرف صابر ہے دوسری طرف جابر ہے، ایک طرف محمدی ہے دوسری طرف جہنمی ہے، ایک طرف قرآنی آیات والے ہیں ایک طرف شیطانی نشانات والے ہیں۔ حسین نے بتا دیا کہ میں نے جو کچھ کہا کربلا میں اب دیکھ لینا، جب میں مروں گا میری آخری سانسوں کی ڈوریاں بتائیں گی میرا ترانہ بھی کیا ہے، میرا نانا بھی اونچا ہے، ترانہ بھی اونچا۔ حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں
طاقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا مار کے سجتے رہے۔ اقبال نے جو یہ کہا ہمیشہ کے لیے لکیر کھینچی، واضح کر دیا۔ اب اقبال کی میں نے کہا گئے نظر قرآن پہ ہے۔ اقبال کہتا ذرا حابیل قابیل کو قصے کو یاد کرو، مارا کس نے تھا؟ قابیل نے۔ مرا کون تھا؟ حولی بولو۔ مرنے والا حابیل، مارنے والا قابیل تھا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مارنے والا خسارے میں، مرنے والا وہ تو مر گیا تھا لیکن مر کے امر ہو گیا، مارنے والا دہشت گرد ہو گیا، مرنے والا قیامت تک کے لیے امر ہو گیا۔ میرے نبی کے غلاموں یہ تسلسل چلتا رہا، قربانیوں کی داستان رقم ہوتی رہی، تاریخ بنتی رہی، تاریخ کا پہیہ چلتا رہا، لیکن حسین نے اس کو انداز اور دے دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں طاقت تھی، قابیل کے پاس عزت تھی۔ طاقت نے عزت لینے کی کوشش کی، طاقت کو پتہ نہیں عزت طاقت سے نہیں ملتی، جھپٹنے سے نہیں ملتی، عزت اس کے حضور جھکنے میں ملتی ہے۔ عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو، اس نے خود جو قرآن میں کہہ دیا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ بھی عزت والا، رسول بھی عزت والا، مومن بھی عزت والے۔ عزت چاہتے ہو جھک جاؤ، جھکنے میں عزت ہے، اٹھنے میں عزت نہیں ہے۔ جھکنے میں عزت ہے، جھکنے میں عزت ہے، جھکنے میں عزت ہے، اس کی بارگاہ میں جھک جانے میں عزت ہے، اکڑنے میں عزت نہیں ہے، دنیا کو طاقت شو کرانے میں عزت نہیں ہے۔ عزت چاہتے ہو، فرمایا طاقت قابیل کے پاس ہے، عزت حابیل کے پاس ہو گئی۔ پھر دنیا نے دیکھا پوری سوسائٹی اکڑ گئی، اس میں کچھ لوگ اکڑے تھے جو جھکنے والے تھے، وہ حضرت نوح کی کشتی میں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ ان کو پتا تھا اب طاقت کام نہیں آئے گی، اب رحمت کام آئے گی، نسبت کام آئے گی، عاجزی کام آئے گی۔ دنیا جانتی ہے جن کو پہاڑ کی طاقت پہ ناز تھا، جن کو اپنے معاملات پہ ناز تھا، جن کو مال و دولت پہ ناز تھا، جن کو اپنے اقتدار پہ ناز تھا، وہ ختم ہو گئے۔ جو کشتی میں آ کے نبی کی نسبت و سنگت سے جڑتے گئے، قسم رب کی قیامت تک کے لیے وہ نجات والے، عزت والے بن گئے۔ مال بھی ہار گیا، طاقت بھی، اقتدار بھی ہار گیا، ہر چیز ہارتی گئی، نسبت اونچی، عزت، رحمت، برکت آگے بڑھتی گئی۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جب مال طاقت قوت ہاری تو قرآن نے سورہ ہود کی 46ویں آیت میں فرمایا انہ عمل غیر صالح، یہ کچھ نہیں کر سکتے جس پر تمہیں بھروسہ ناز ہے۔ اگر بھروسہ کرنا ہے تو اس پہ کرو جس کی جڑیں آج بھی رسول اللہ کی غلامی سے جڑی ہوئی ہیں، جو ان سے اٹیچ ہے، اس میں عظمتیں اور عزتیں ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا اقتدار، پھر ہارا، اس دھرتی پہ اقتدار کو ہار ہوئی، طاقت ہار گئی۔ جب نمرودی فکر میں آئی، اکیلا تنے تنہا رحمان کا یار آگ میں چھلانگ لگا کے خوش ہے، وہ مار کے پریشان، یہ آگ میں چھلانگ لگا کے خوش۔ کیا عجیب سلسلہ ہے، وہ پورا ایوان پریشان ہے، یہ اکیلے کی مسکراہٹ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہزاروں سال پرانی بات تو پھر پرانی ہے، انہی کی قدموں کی،
انہی کی نسل در نسل قدموں کی دھول سے خوشبوئیں پانے والے غازی ممتاز کو لوگوں نے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، کوئی پریشان تھا، کوئی چیک اپ کے لیے مارا مارا پھرتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ مسکرا کے منزل کو پہنچ گیا، یہ بیچارے ابھی تک دنیا کے بھول بھلیوں میں پھنسے ہوئے گئے، کیونکہ وہ دنیا اور ہے۔ طاقت پہ گھمنڈ نہ کر، جس طاقت پہ بندے کو ناز ہوتا گئے، ایک حادثے کا شکار ہو، وہی بازو شل، وہی دماغ معاف، وہی ٹانگیں جواب دیں، پھر بیچارہ دیکھتا گیا کون ہے، اس کو لے جائے قضائے حاجت کے لیے، کوئی اس کے منہ میں لقمہ ڈالے۔ مرے ہوئے کو دیکھو، چودھری، ملک، نواب، وزیر، مشیر، ہے کیا طاقت بندے کے پاس؟ جس طاقت پہ ناز ہے، فیکٹریوں، مربوں، جائیدادوں کا، حکومتوں کا مالک ہے، کیا پوزیشن ہے؟ پھٹے پہ پڑا ہوا ہے، جو مرضی جدھر کھینچو، کیا ویلیو ہے؟ لیکن یہی جان اگر اس کے نام پہ دیو، اس کے نام پہ دیو یہی جان، تو قسم ذوالجلال کی پوزیشن اور ہوتی ہے۔ پھر جہاں بھی پڑا ہوتا گئے، لوگوں کو یہ پتہ ہوتا گئے یہ وہ گئے جو یار کے نام پہ قربان ہو گیا گئے۔ دنیا ہار گئی، اقتدار ہار گیا، مال ہار گیا، دولت ہار گئی ہے، اور رب کے محبوب کی غلامی فتح یاب ہو گئی ہے۔ کائنات عالم میں اقتدار پھر مال و دولت نے سر اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، عزت والا کون بنا؟ عیسیٰ کو عزت ملی، موسیٰ کلیم اللہ کو عزت ملی، فرعونیت غرق ہو گئی، فرعون تباہ و برباد ہو گیا۔ عظمتوں اور رفتوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، آج بھی آپ کا نام نامی، اس میں گرامی، عظمتوں اور رفتوں کا حوالہ بنا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ تاریخ اسلامی جب تاریخ انسانی آگے چلتی جاتی ہے اور پھر یہ انسانیت کی عظمت اور رفت کا حوالہ بننے کے لیے آئی، تو پھر یہ تاریخ مصطفیٰ کی دہلیز پہ آئی۔ حسین نے اس کو سینے سے لگا کے کہا، اب سن، تیرے دامن میں علی اکبر دوں گا، اصغر دوں گا، ابو بکر بن علی دوں گا، محمد بن علی دوں گا، عباس بن علی، جعفر بن علی، ابراہیم بن علی دوں گا، اپنے 7 بھائی دوں گا، بچے دوں گا۔ اسلام آج میں تجھے اتنی توانائی اور طاقت دوں گا، تاریخ یاد رکھ، تاریخ کو حسن دے دیا حسین نے کنبہ لٹا کے، اسلام کو قوت دے دی خاندان لٹا کے۔ لوگ کہتے گئے یہ سمجھ نہیں آئی باقی کیوں نہیں کٹے، حسین نے اپنا کنبہ کٹا دیا، باقی کیوں نہیں کٹے؟ سارے کٹے، جو ڈٹے وہ کٹے، 72 جو تھے خاندان کے علاوہ باقی بھی کٹے۔ لیکن سن، جب کسی چیز کو طاقت توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے دور حاضر کے ہسپتالوں میں جدید سائنس کی روح سے اس کو خون پیش کیا جاتا گئے، ڈاکٹر کہتے گئے اس کا آپریشن خون لگے گا۔ کون سا خون ہے؟ چیک کرنے کے لیے رشتہ دار عزیز بھائی آتے گئے، خون چیک کیا جاتا گئے، فلاں گروپ ہے، فلاں گروپ کا خون لگے گا، بھابھی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بچہ ہے، فلاں گروپ کا خون لگے گا، فلاں کا خون لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپریشن کرو، باپ کہتا ہے بیٹی کا آپریشن کرو، ڈاکٹر صاحب خون حاضر، بھائی کہتا ہے میں ہوں، بھتیجا کہتا ہے میں ہوں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خون کی بوتلیں زیادہ بھی لگ سکتی ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ڈاکٹر صاحب، محلے دار بھی پیار کرتے ہیں، رشتہ دار بھی پیار کرتے ہیں،
تم اپنی محنت کرو، بچنا تو اللہ نے بچانا گے، لیکن خون کی پریشانی نہیں ہے، 20 40 100 بوتلیں جتنی بھی لگیں گی دیں گے۔ دین نے کہا میں کمزور ہوں، حسین نے کہا جس گھر میں تو آیا اسی گھر میں تو میں پلا۔ جس بندے نے سبحان اللہ نہیں کہنی گھر جا کے ضرور کہہ دے۔ جس گھر میں دین تو آیا اسی گھر میں میں پلا ہوں، پریشان نہ ہو، میں اکبر کا خون دوں گا، اصغر کا خون دوں گا، میں عباس کا خون دوں گا، اون محمد کا خون دوں گا، میں تجھے خون دیتا جاؤں گا، میرے پاس خون ہے اتنا دوں گا کہ تو توانا ہو جائے گا۔ قسم ہے اللہ کی عزت کی، دنیا کا کوئی بندہ بتائے کہ حسین نے دین کو طاقت دی ہے کہ نہیں دی، اور کسی کو نہ پڑھنا، اگر شرم آئے اقبال کو ضرور پڑھ لینا۔ اقبال کہتے ہیں اس ریگستان میں اپنا خون گرا کے اپنے آپ کو اس نے گرا لیا، مگر محمد کے دین کا جھنڈا قیامت تک کے لیے اٹھا لیا۔ اللہ کریم حسینیت کی محبت اور حسینیت کی نسبت اور حسینی ہمیشہ قافلے سے وابستہ رکھے، خارجیت کی لعنت سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔